آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بلندتر صلوات ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ کا خطاب کافروں سے نہیں ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہے، خدا مخاطب ہے ایمان والوں سے۔ اللہ تاکید کر رہا ہے ایمان والوں کو، یہاں خالصتاً گفتگو ہو رہی ہے صاحبان ایمان سے، اور اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو، اب تم صاحبان ایمان ہو، تو اب تم پر ضروری ہے کہ تم تقوی بھی اختیار کرو۔ پہلی منزل ایمان لانا، دوسری منزل تقوی اختیار کرنا۔ خدا تیسری منزل پہ جا کے کہہ رہا ہے جب تم یہ دونوں چیزیں پالو تو اب تم پہ ضروری ہے کہ صادقین کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ خدا کا طرز گفتگو، خدا کا لہجہ اور یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن تقوی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی ایمان نہیں ہے، تقوی ایمان سے اوپر کی ایک منزل کا نام ہے۔ کچھ لوگ صاحبان ایمان ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس تقوی نہیں ہوتا، اور اس سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں واضح کر دیتا ہے کہ کچھ ایمان لانے کے بعد تقوی بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن صادقین کے ساتھ نہیں ہوتے۔ خدا نے تیسری منزل پہ کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور پھر تقوی اختیار کرو اور پھر ایمان لے آؤ۔ ایمان پہلا درجہ، تقوی دوسرا درجہ، صادقین کے ساتھ ہونا یہ تیسرا درجہ۔ اب یہاں اللہ نے صادقین کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان سمجھنے والے بیٹھے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں واحد بھی نہیں ہے، یہاں تثنیہ بھی نہیں ہے، یہاں جمع ہے۔ جمع تین سے زیادہ لوگوں پہ اطلاق ہوتا ہے، تین یا تین سے زیادہ۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں ایک صادق نہیں ہے، کچھ زیادہ افراد ہیں جنہیں اللہ صادقین کہہ رہا ہے، اور اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا اور پھر تمہیں صادقین کے ساتھ ہونا ہوگا۔ میرے سامنے اہل علم تشریف فرما ہے، صداقت یا صدق ایک ایسی خوبی ہے جو ظاہر سے پہچانی نہیں جاتی۔ اہل علم تشریف فرما ہے، شجاعت پہچانی جائے گی، میدان میں آئے گا پتہ چل جائے گا کہ شجاع ہے، علم پہچانا جائے گا، منبر پہ آئے گا گفتگو کرے گا پتہ چل جائے گا۔ خدا نے ظاہری خوبی کے ساتھ ہونے کے لیے نہیں کہا، خدا نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے۔ صداقت جو ہے یہ باطنی خوبی ہے،
کیسے پتا چلے گا کہ یہ صادق ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بولتا ہے وہ سچ ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ جو یہ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے؟ تو میرے مالک تو نے ہمارے اوپر ایک کنڈیشن لگا دی ہے، ایک حد لگا دی ہے، اطلاق کر دیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے صادقین کے ساتھ ہونا ہے۔ تو کوئی بھی خوبی کہتا ہم پہچان لیتے، یہ شجاع ہے، یہ عالم ہے، اس میں یہ صفت ہے۔ تو نے شرط لگا دی ہے ہونا بھی صادقین کے ساتھ ہے، ہونا بھی تقوی کے بعد ہے۔ اس کا مطلب اگر تم نے صادقین کے ساتھ نہ ہوئے، نہ تمہیں تقوی فائدہ دے گا، نہ تمہیں ایمان لانا فائدہ دے گا۔ تو میرے مالک اگر اس آخری درجے تک ہم نے پہنچنا ہے تو ہمیں کہاں جائیں؟ کیسے پتا چلے کہ صادقین کون سے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں۔ میں نے اس معاشرے میں لوگوں کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے دیکھا، احرام کی حالت میں جھوٹ بولتے دیکھا۔ تو ہم کیسے پتا چلیں گے یہ بولنے والا جو بول رہا ہے وہ سچ ہے؟ تو خدا نے کہا چلو میں تمہیں قرآن میں ہی اس کی ایک نشانی دیتا ہوں، ایک وضاحت دیتا ہوں۔ خدا نے قرآن میں ایک واقعہ لکھا، اور ایک واحد اسلام کی جنگ ہے جو صداقت کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رہے۔ واحد ایک جنگ ہے جو شجاعت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، جس جنگ کا معیار ہی صداقت تھا، کیونکہ خدا نے اس میں کہا تھا نیزہ بھالا تلوار لے کے نہ آنا، سچوں کو لے کے آنا ہے۔ یہاں آپ نے بسم اللہ، اور خدا نے اس جنگ میں کہا ہے لشکر نہیں لے کے آنا، تیر تلوار نہیں، اسلحہ نیزہ نہیں لے کے آنا، لے کے آنا ہے صادقین کو، لانا ہے کاذبین کے مقابلے۔ پھر اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ سچا کون ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ جی، اللہ اکبر۔ موضوع پسند ہے جی؟ یہاں خدا نے شرط یہ لگا دی کہ مباہلہ کے میدان میں یہ فیصلہ ہی صداقت کا۔ اب قرآن نے یہ نص دے دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ قانون دے دیا ہے، قرآن نے پاس کر دیا ہے کہ مباہلہ میں جو گئے ہیں وہ اللہ کی نظر میں صادقین ہیں۔ اب یہ اللہ کی نظر میں صادقین ہے، اور خدا چاہتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہیں صادقین کے ساتھ ہو۔ یہ میں نے تمہید کیوں پڑھی، یہ میں نے مقدمہ کیوں پڑھا؟ میرا موضوع مباہلہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کیونکہ اس مجلس کا عنوان ہے کربلا والوں کا 10واں۔ ہمیں یہاں جہاں غم منانا ہے وہاں اس فلسفے کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے کہ کربلا نے شعور کیا دیا ہے، کربلا نے جو انسانیت کو جھنجھوڑا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ کیا کربلا صرف سیاہ لباس اور ماتم اور گریہ کے لیے ہے؟ یہ محبت حسین ہے، اور یہ محبت میں سب جائز ہے۔ ہمارا لباس بدلنا، ہمارا گریہ و ماتم کرنا، ہمارا آہو بقا کرنا، یہ محبت ہے۔ مقصد حسین کہیں اور ہے۔ اب ہم نے مقصد حسین کو سمجھنا ہے کہ کربلا میں وہ مقصد کیا تھا۔ اب اس کے لیے مختلف قسم کی سوچیں، مختلف قسم کی آپ کے سامنے سوالات آئیں گے۔ کربلا کیوں ہوئی؟ انکار بیعت۔ کربلا کیوں ہوئی؟ اقتدار کی وجہ سے۔ کربلا کیوں ہوئی؟ امام حسین ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر کربلا میں بنیادی اختلاف تھا کیا؟ خالصتاً علمی مجلس پڑھنا چاہوں گا اگر آپ توجہ فرمائیں۔ کربلا میں مقصد کیا تھا؟ یزید کیا چاہتا تھا؟ ایک عمومی جواب جو قوم میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا حسین علیہ السلام بیعت کرے، اور حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انکار بیعت مقصد حسین نہیں ہے، کیونکہ میں بہت سے ایسے افراد کو تاریخ میں جانتا ہوں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور زندہ بھی رہے، نہیں بیعت کی۔ یزید نے ان سے بھی مطالبہ کیا بیعت کا، عبداللہ ابن زبیر زندہ رہا۔ بڑی بڑی برجستہ شخصیات تھیں
جن سے مطالبہ تھا بیعت کا، انہوں نے نہیں کیا اور زندہ بھی رہے۔ مقصد حسین کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ 3 راز ہم سمجھیں گے۔ پہلا راز ہمیں سمجھنا پڑے گا غدیر، پھر کربلا، پھر شام۔ یہ ایک تسلسل کا نام ہے۔ اس میں سے ایک کڑی بھی اگر ہم نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہم کسی کو بھی نہ سمجھیں۔ غدیر میں کیا ہوا تھا، کربلا کیوں برپا کی گئی، اور سیدہ شام تک کیوں گئی؟ یہ 3 سوال ہیں جو تاریخ انسانیت پہ آج بھی چمک رہے ہیں۔ تینوں سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مختصر، اختصار کے ساتھ۔ پہلا سوال غدیر کیوں ہوئی؟ مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، حاکمیت کا اعلان کرنا تھا، مولائیت کا اعلان کرنا تھا، اس کے لیے نہیں ہوئی۔ میں اس جواب سے مطمئن ہی نہیں۔ اگر غدیر صرف مولا علی کی ولایت و امامت اور حاکمیت اور مولائیت کا اعلان تھا تو اس سے پہلے نبی اپنی زندگی میں یہ اعلان بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ غدیر کے بعد جو آخری آیت آ رہی ہے وہ آیت آ رہی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ہمارے پاس غدیر یہ پہنچی کہ رسول اللہ نے مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور خدا نے قرآن میں کہا دین سے تیرے مایوس ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے دل میں علی کی دشمنی آ گئی، علی کی اولاد کی دشمنی آ گئی، رسول کی دشمنی آ گئی، اور پھر اس پورے نظام کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی جو اللہ خلافت و امامت کی صورت میں علی کو دے رہا تھا۔ میں اس سوال کو یہیں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر غدیر صرف من کنت مولا فحاز علی مولا پہ کھڑی ہے کہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے علی کو مولا ماننا مشکل تھا، اور یہ حدیث سن کے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ رسول علی کو مولا بنا رہا ہے، اور وہ پریشان ہو گئے، وہ گھبرا گئے۔ اس سے زیادہ خطرناک حدیث نبی اپنی زندگی میں کہہ چکے تھے۔ لفظ مولا تو بڑا آسان تھا، اسلام کی پہلی دعوت میں رسول کہہ رہے ہیں یا علی انت خلیفات من بعدی و وصی و وزیری، اے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، میرے وصی ہیں اور میرے وزیر ہیں۔ یہ لفظ مولا سے زیادہ مشکل لفظ ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ من ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ یہ مولا سے زیادہ خطرناک ہے۔ یا علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی طرح ہے، یہ لفظ مولا سے زیادہ وزنی حدیث۔ رسول کی 23 سال کی مدنی زندگی میں ہزاروں ایسی حدیثیں ہیں جو فضائل علی کے باب میں رسول نے پڑھی، وہ لفظ مولا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول علی کو بھرے مجمع میں اخی بھائی کہہ چکے ہیں، دعوت ذوالشیرہ میں اپنا جانشین کہہ چکے ہیں، شب ہجرت مرضات اللہ کا مصداق کہہ چکے ہیں، یعصوب الدین کہہ چکے ہیں، قائد غل معجلین کہہ چکے ہیں، فاتح درین کہہ چکے ہیں، نکتہ بائی بسم اللہ کہہ چکے ہیں، دار الحکمہ کہہ چکے ہیں، باب علم کہہ چکے ہیں، مثل کعبہ کہہ چکے ہیں، مثل ہارون کہہ چکے ہیں۔ اتنی حدیثیں جن لوگوں نے رسول کی زبان سے علی کی فضیلت میں سن لی تھی، لفظ مولا ان کے لیے مشکل کیوں تھا؟ رسول اللہ نے میدان خیبر میں کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ کتنی جرت کی بات ہے کہ مردوں میں کھڑے ہو کر رسول کہہ رہے ہیں، مردوں کی ہجوم میں رسول کہہ رہے ہیں کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ پھر اس سے اگلی اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سورہ برات کی آیات دے کے بھیج رہے ہیں، صحابہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انہیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی کو بھیجا جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بستر پہ علی کو سلایا جائے۔ تو یہ بار بار اللہ اور پیغمبر اصحاب کے ذہنوں میں علی کی زمین سازی کر رہے ہیں، ذہن بن گئے ہیں ان کے کہ ہم میں سے کوئی علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ رسول بار بار روزانہ دن میں کئی دفعہ یہ کہتے ہیں سب دروازے بند کرو الا علی،
سوائے علی کے؟ یا رسول اللہ رشتہ داری کا احترام؟ فرمایا نہیں، نہ بند تمہاری دشمنی میں کروائے ہیں، نہ کھلوائے علی کی دوستی میں، بند بھی اللہ نے کروائے ہیں، کھلوایا بھی اللہ نے۔ یہاں پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ مولا علی کا گھر جو تھا وہ مسجد میں تھا، یہ بھی جملہ غلط ہے۔ علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھی۔ بسم اللہ سے یا علی یا یا اللہم صلی علی محمد۔ مالک صحت کے ساتھ زندگی دے۔ تب کون سا ایسا پیغام رہ گیا تھا جو رسول نے ابھی تک نہیں پہنچایا؟ علی کا گھر مسجد میں نہیں، مسجد علی کا۔ مسجد نے علی کو حجرہ نہیں دیا تھا، علی نے مسجد کو اپنا صحن دیا تھا۔ مسجد کے ملحقہ کوارٹر علی کا گھر نہیں، علی نے اپنے گھر کا صحن اللہ کے گھر کو دے دیا تھا۔ علی اللہ کے گھر میں رہتے تھے، تو جملہ بہتر کر لیں کہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ صرف علی ہی اللہ کے گھر میں آئے، حسن بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، حسین بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، عباس بھی اللہ کے گھر میں آئے۔ تو یہ دروازے بند کروا رہے ہیں، مولا علی کے گھر کا کھلوا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فضیلتیں نہیں ہیں، یہ فضائل، اتنے فضائل اتنے فضائل اتنے فضائل، کیونکہ میرا موضوع طویل ہے اور میں مختصر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اس سے زیادہ اہم مولایت تو لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ مولا تو ان کے لیے وزنی تھا ہی نہیں۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد علی کی دشمنی پھیل گئی، رسول کی دشمنی پھیل گئی، اور یکدم اسلام کا پورا شہرازہ جو ہے بکھر گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف لفظ مولا پہ؟ اس کا مطلب غدیر شیعوں تک بھی نہیں پہنچی۔ ہاں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعوں کے پاس غدیر اتنی مختصر ہے کہ من کن تو مولا سے شروع ہوتی ہے، فحاظ علی مولا پہ ختم ہو جائے۔ جائیں جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کیا رسول صرف ممبر پہ اور یہ لفظ کا اور چلے گئے؟ 3.5 گھنٹے کا خطبہ رسول نے دیا ہے۔ آج خطبہ غدیر جس کتاب میں لکھا ہے کم از کم 13 صفحوں میں لکھا ہے۔ جس نے بھی خطبہ غدیر لکھا ہے، خطبہ غدیر کی شرح لکھی ہے، جاؤ جا کے پڑھو۔ تو کیا رسول اللہ نے صرف من کن تو مولا کہا؟ اس کا مطلب شیعوں نے بھی صرف فحاظ علی مولا تک بات پہنچی تو انہوں نے بھی دوڑ لگا دی، مرضی کا جملہ آ گیا، بس اس سے آگے چلے جائے۔ غدیر ختم ہو گئی، دشمن نے چھپائی تھی علی کی دشمنی میں، یہ محبت علی میں چھپائی نہیں گئی، غفلت کا شکار ہو گئے۔ اس غدیر کے اندر پورا الہی نظام پڑا ہے، پورا اسلام کا نصاب پڑا ہوا ہے، پورا ہدایت کا بندوبست پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کیا صرف من کنت مولا فحاظ علی مولا تھا؟ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، اور اب یہ تم سے دشمنی کریں گے، اب یہ تیرے قتل کا منصوبہ بنائیں گے، اب یہ علی سے دشمنی کریں گے، اب یہ اولاد علی کو قتل کریں گے۔ کیا صرف اسی چیز کا نام غدیر ہے؟ تو پھر امامیہ مشن میں یہ جملہ آج دیواروں پہ رقم کر کے جا رہا ہوں کہ غدیر میں رسول نے صرف علی کی مولایت کا اعلان نہیں کیا، غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے خطبہ دیتے ہوئے رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد آیت قرآن کو پڑھا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسکم، نبی تم مومنین کی نفسوں سے زیادہ تمہارا حقدار ہے، اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی چپ نہیں ہوئے، نبی نے ویسے ہی علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور اٹھانے کے بعد نبی نے فرمایا جملے آج بھی کتاب نہ پڑھنا، تمہارے ہاتھ میں سیل فون ہے، ابھی نکالنا گوگل سے جا کے خطبہ غدیر، اپنی مرضی کی زبان کا ترجمہ نکالنا، لفظ نبی کے وہاں پر موجود ہے۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اور پھر آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ
یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو. بسم اللہ سے بسم اللہ. بسم اللہ سے بسم اللہ سے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. صرف علی کی مولائیت کے اعلان سے نہیں، رسول نے قیامت تک کا نظام بتا دیا. قیامت تک کے لیے فرمایا اب کسی غیر معصوم کی گنجائش نہیں ہے. جاؤ خطبہ غدیر اٹھا کے دیکھو، میں نے جملوں کو جانچا ہے. رسول اللہ نے اپنے خطبہ غدیر میں پہلے 70 جملے اللہ کی حمد میں پڑھے. 20 جملے اگلے ہیں وہ رسول نے اپنے نبوت اور اپنے سے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا. اس سے اگلے 20 جملوں میں صرف مولا علی کی امامت اور ولایت کا کیا. اس سے اگلے 20 جملوں میں 11 باقی علی کے بیٹوں کی امامت کا اعلان کیا. اور آخر کے 40 جملوں میں صرف تیرے اور میرے وقت کے بارے میں امام کا تذکرہ کیا. 20 جملے اس خطبے میں مولا علی کی ولایت کے لیے، 20 باقی 11 آئمہ کے لیے. جو جملے رسول نے غدیر میں علی اور مولا علی کے باقی بیٹوں کو دیے، اتنے جملے اکیلے 12ویں کے لیے رکھے. 20 جملے مولا علی کے لیے، 20 جملے 11ویں امام تک، 40 جملے اکیلے وقت کے ہمارے امام کے لیے. اور اس خطبے میں 4 دفعہ ہمارے وقت کے امام کا نام دیا ہے. نام بتایا، 4 دفعہ نام بتایا ہے کہ غیبت صغریٰ کیا ہے، پھر غیبت کبریٰ کا بتایا، پھر ظہور کا بتایا، ظہور کی علامتوں کا تذکرہ کیا، قائم کے آنے کے بعد زمانے کے حالات کے بارے میں وضاحت دی. اب جب رسول نے قیامت تک کے نصاب کا اعلان کر دیا تو اب خدا نے کہا آج کافر، کیونکہ وہ کافر جس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے اب وہ مایوس ہو گئے. انہیں خبر ہو گئی کہ اس میں تو ہماری جگہ ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب رسول کہہ گئے تھے کہ آخری حج ہے تو وہ 5 نام تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے مکہ میں میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ اس کا آخری حج ہے، اس کے جانے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے گی. ہاں پھر ٹھیک ہے، یہ علی کو حاکمیت دے کے ضرور جائیں گے، لیکن علی کتنی دیر زندہ رہے گا؟ ہم علی کے لیے یہ نظام چلانا مشکل کر دیں گے، ہم علی کو حکومت چلانے نہیں دیں گے. تو وزیر بنے گا، یہ شہر اس کے پاس ہوگا، اس صوبے کا گورنر یہ ہوگا، وہاں پر یہ جائے گا، وہاں یہ شورش برپا کی جائے گی، وہاں یہ تحریک چلائی جائے گی، وہاں یہ تحریک چلائی جائے گی. ہم علی کو نظام ہی نہیں چلانے دیں گے، قتل علی کریں گے اور پھر اس کے بعد نظام ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. ادھر وہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ اور مصطفیٰ منصوبہ بنا. ان کا منصوبہ چھپا ہوا تھا، یہ منصوبہ آج تک چھپا ہوا ہے. شائع کروا دیا اللہ نے کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے. اب جب 12 کے 12 کی امامت اور ولایت کا اعلان ہوا تو اب اس آیت کو پڑھنے اور سننے کا لطف آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اب ہماری نعمتیں تمام ہو گئی. عربی زبان سمجھنے والے اتمام تو یہ لفظ آ گیا تو اس کو اگر ہم اپنی مختلف زبانوں میں کریں گے تو مختلف زبانوں میں، مثلا عربی میں کہیں گے تو عربی میں اگر آپ کسی سے کہیں گے مجھے یہ چیز دے اور اس کے پاس نہ ہوگا تو خلاص، فارسی ختم شد، انگلش دی اینڈ. بس اتممتو کا یہی ترجمہ ہے. خدا نے جب رسول نے 12 کا اعلان کیا، خدا نے کہا خلاص، دی اینڈ. اب ہمارے پاس نعمتیں تمام ہو گئی.
اب ہماری نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں. اب غدیر ہے اس نصاب ہدایت کا نام جو رسول نے بتا دیا تھا. اب اس کے اگلا تسلسل، اس کی اگلی کڑی جب ملے گی، غدیر کے بعد اگلی کڑی ہے کربلا. غدیر ہے سلسلہ ہدایت، نصاب ہدایت کا باقاعدہ اعلان. کربلا ہے اس کا عملی نفاذ. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت حکومت کا انکار نہیں ہو رہا. فرمایا جو اختیار ہمارے پاس ہے ہم اس اختیار کو اب نافذ کریں گے، اس ولایت کو نافذ کریں گے. امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں. اب اس سے اگلا ایک دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ مجلس کا عنوان ہے شہدائے کربلا کا 10واں. کیا کربلا کے بعد کربلا خاموش ہو گئی؟ نہیں. کربلا کے عصر عاشور کے بعد ہی تو کربلا ابھری ہے. عصر عاشور کے بعد تو فلسفہ کربلا شروع ہوا ہے. وہاں کیا تھا؟ رسول. اب ذہن رکھیے گا، وہاں کون تھے؟ رسول. اعلان ظاہری طور پہ ایک علی کا، حقیقی طور پہ 12 کے 12 علی. کیسے؟ ہاتھوں میں اٹھا کے. کون؟ زمانے کا نبی، وقت کی حجت، اس دور کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بتا رہی ہے کہ اسلام بچے گا اس نظام کے ساتھ. ہمارے اللہ کے پاس یہ نظام ہدایت ابھی موجود ہے، جاؤ اپنے جبر اور اپنے تغوصے کو ٹکرائے اس سے. رسول نے اس کی ولایت کا اعلان کیا. کربلا میں قتل حسین کے بعد انہوں نے کہا جس کا اعلان کیا تھا ختم کر دیا. اب یہ نظام کیسے چلے گا؟ اب جلے ہوئے خیموں سے ایک بستور کی آواز آئی. غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ بڑھایا تھا. اس نے پشت پہ اگلے امام کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے اعلان کر دیا ھذا امام، یہ اب علی امام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ تسلسل آگے چلا. اس کو نظام کو نافذ کرنے والی اس شہزادی کا نام ہے بنت علی. اب حسین کے لیے لفظ فاتح کربلا استعمال نہیں ہوا، شہید کربلا. فاتح کا لفظ یا علی کے ساتھ آیا ہے یا علی کی بیٹی کے ساتھ. لڑے علی کے بیٹے تھے، فاتح علی کی بیٹی ہے. لڑے تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. جنگ تو حضرت عباس نے کی ہے، جنگ تو حضرت امام حسین نے کی ہے. فاتح یہ شہزادی کیوں بن گئی؟ اس بی بی نے شام فتح کر لیا. یہ یقین کیجئے گا میری قوم کے نوجوانوں، یہ فاتح شام کسی کا محبت سے دیا ہوا ٹائٹل نہیں. یہ بالکل ایسا ہی عہدہ ہے، ایسا ہی ٹائٹل ہے جیسے علی کے پاس فاتح خیبر و خندق ہے، اس شہزادی کے پاس فاتح شام. شام کیا تھا؟ میں بڑی مختصراً اس کی تاریخ پڑھ دوں. یہ شام کیا تھا؟ یہ اسلام کے مرکز مدینہ کے مقابلے پہ ملوکیت نے جس شہر کو آباد کیا، جس ملک کو آباد کیا، اسے شام کہتے ہیں. جس کو پہلی خلافت کے دور میں جس کا آغاز ہوا. اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کے پیچھے کیا دشمنی تھی؟ یہ بنی امیہ جو شام جا کے منتقل ہوئے، جو انہوں نے شام ہجرت کی، ان کے شام جانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے شام جانے کی پیچھے وجہ تھی جب رسول نے مکہ فتح کیا. صبح سے لے کے شام تک قیدی آتے رہے. یا رسول اللہ اس نے آپ کے خلاف اشعار پڑھے تھے، فرمایا معاف کیا. یا رسول اللہ اس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، معاف کیا. یا رسول اللہ اس نے آپ کے سر پہ پتھر مارے تھے، معاف کیا. یا رسول اللہ جس نے مسجد میں گندگی پھینکی تھی، معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مجرم آتے رہے، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. مکہ میں آواز گونج گئی، وہ معاف کر رہا ہے. خبر اس تک پہنچ گئی جسے اپنی معافی کی امید نہیں تھی. اسے خبر ہو گئی یہ تو سب کو معاف کر رہا ہے. اسے کہا کوئی مجھے بھی لے جاؤ، دیکھتے ہیں مجھے بھی معاف کرے گا. اب تاریخ انسانیت سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے، کیونکہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ شہنشاہ نہیں، وہ ذل سبحانی نہیں. اس کے سر پہ تاج نبوت ہے، اس کے سینے پر رحمت للعالمین کا تمغہ سجا ہوا ہے. پتھر مارنے والوں کو معاف کرنا آسان تھا، جسے اب بلایا جا رہا ہے. اس کے گھر کے جبڑوں پہ ابھی بھی کچھ لہو لگا ہوا ہے.
اس کے گھر کی دیواروں پہ ابھی بھی بنی ہاشم کے افراد کے لہو کے چھینٹے ہیں. یہ آنے والا ملزم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، قاتل ہے. کیسے معاف کرے گا؟ بڑا مشکل کام ہے. اور عرب کے اس ماحول میں جہاں دشمنیاں نسلوں میں چلتی تھی، اس ماحول میں جہاں معافی کا رواج ہی نہیں تھا، لوگ دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں گے یہ کیا ہوگا. انسانیت سہمی ہوئی کھڑی تھی، یا اسے قیدی بنا کے اسی نبی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اس نبی نے سر اٹھایا. جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی، اس کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، اس کی گردن کو جھکے ہوئے پایا. لب کھلے، کان ترس رہے تھے یہ بولے گا، جا میں نے تجھے معاف کیا. لبہائے رسالت متحرک ہوئے، لیکن جب آواز گونجی تو آواز بدل گئی. چہرہ پھرا، رخ رحمت پر جلال کی شکن ہے. چہرہ دیوار کی طرف کہا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. ہائے 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 ہائے، جا میں نے تجھے. کیا جملہ تھا! معاف نہیں کیا، آزاد کیا. یہ لفظ آزادی اس کے لیے گلے کا پھندا بن گیا. وہ مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا، کاش بسر عبداللہ مجھے قتل کروا دیتا. اسے یہ جملہ کہہ کے مجھے زندگی میں مار دیا. میں نے جس مکہ میں ایک سردار کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی، اس گلیوں میں جب میں گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ مصطفیٰ کا آزاد کرتا ہے. اسے ہاشم کے پوتے نے، عبد المطلب کے پوتے نے، عبداللہ کے بیٹے نے اور ابو طالب کے بھتیجے نے آزاد کیا ہے. رہنا مشکل ہو گیا، سوسائٹی میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا. کیسے رہتا، کیسے جیتا، گزارتا نہیں. دن ہی نہیں گزر رہے تھے، رات نیند نہیں آتی تھی، دن کو خوف کے مارے باہر نہیں نکلتا تھا. اپنی نسل سے کہہ دیا مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا. جتنی دیر زندگی گزارو گے شرمندگی کی زندگی گزارو گے. یہ لفظ نہیں تھا، یہ تازیانہ تھا. یہ بہت بڑا بدلہ لے لیا ہے بنی ہاشم نے ہم سے. انہوں نے کیسے ہم سے بدلہ لیا؟ آزادی ہمارے گلے میں توق ڈال دیا. ہم جب تک رہیں گے ہماری نسلیں ان کی آزاد کردہ رہیں گے. مکہ چھوڑ دو. ان کا مدینہ چلے جائیں، نہیں، اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے. مصر جائیں، کوئی رہنے نہیں دے گا. جاؤ کہیں جا کے کسی جاگیر کو آباد کرو. مرتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہوئے بستر پہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا. بنی ہاشم سے یہ بدلہ ضرور لینا، کیونکہ ہم عربوں کے ہاں بدلہ نسلوں میں بھی چلا جاتا ہے. نسل نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے شام چلے گئے. پہلی خلافت کا دور آیا، انہیں پتہ چل گیا کہ نظام ہدایت اپنے مرکز سے ہل چکا ہے. انہوں نے ان سے بھیک مانگی کہ کیا اگر آپ ہمیں تھوڑا سا حصہ دیں تو ہم تمہارے اقتدار کو مضبوط کر سکتے ہیں. پہلی خلافت نے رہنے کی جگہ اور دوسری خلافت نے اقتدار منتقل کر دیا. تیسری خلافت کے دور میں یہ مضبوط ہو گئے. اب یہ خاندان نہیں تھا، یہ حکومت میں بدل گیا تھا. اب ان کے پاس ایک شہر نہیں تھا، ایک سلطنت کے بادشاہ بن چکے تھے. دلوں میں وہی نسل در نسل بغض بنی ہاشم پل رہا تھا. بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے. مدینہ کے مرکز میں انہی کے خاندان کا ایک فرد خلیفہ رسول بن چکا تھا. یہ مدینہ تک پہنچنا چاہتے تھے، یا اس فرد کا قتل ہو گیا. خلافت وہیں اپنے مرکز پہ واپس چلی گئی. انہوں نے سازش اور تحریک برپا کی اور امیر المومنین کو اپنا کیپٹل تبدیل کرنا پڑا. زمانہ کہاں سے جا کے علی ڈھونڈے گا؟ علی نے جس مدینے کو بطور اسلامک کیپٹل چینج کیا تھا، دوبارہ آج تک نہیں بن سکا.
अमीर अल मोमिनीन कूफा आते हैं और इनके सीनों में वो कसक, वो दुश्मनी, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। जमल में साजिश की और सफीन में लश्कर लेके उतर आए। ये चाहते थे कि हम अली को कैदी करें, हाथों में रस्सियां पहनाएं, शाम तक लेके जाएं, शाम में खड़ा करें, जैसे हमारे दादा को रसूल ने कहा था वैसे ही हम कहेंगे, जा हमने तुम्हें आजाद किया। अमीर अल मोमिनीन की साजिश को समझ चुके थे। अली जमल में लड़े, अली सफीन में लड़े। 40 हिजरी सजदे में अली ने अल्लाह के होने की गवाही दे दी। अब सल्तनत हिदायत का दूसरा ताजदार मनसब हिदायत में तशरीफ फरमा हो चुके थे। इन्होंने हसन के इर्द गिर्द असहाब की खंदक खोदी। मौला हुसैन हसन समझ चुके थे। हसन ने इनकी खोदी हुई खाई में इन्हें गिरा दिया। हसन ने इलाही नुमाइंदा होने की हैसियत से इब्लीस के नुमाइंदे के साथ एक मुआहिदा कर लिया। ना ये कोई सुलह का टाइटल था, ये बिल्कुल एक ऐसा एग्रीमेंट था जो अल्लाह ने इब्लीस से किया था। करने के बाद चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हसन को कैद करें और कैद करके शाम ले जाए, नहीं हो सका। निजाम हिदायत का तीसरा ताजदार आ गया और वो हसरत लेके शाम में मर गया। जाता जाता हसरत अपने बेटे को बतौर वसीयत दे गया। बड़ी कोशिश की थी, बाप ने न कर सका। 20 साल मैंने बड़ी तहरीक चलाई, कामयाब ना हो सका। अब तुम इंतजार न करना, तुम देर न करना, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें बंद हों, इक़्तिदार तेरे दरवाजे पे आएगा, लम्हा देर किए बगैर बनी हाशिम के किसी फर्द को शाम ले आ। सिर्फ इतना कह देना, जा हमने तुम्हें आजाद किया, समझ तूने जमल जीत ली, तूने सफीन जीत ली, तूने बदर जीत ली, तूने ओहद जीत ली। वो जो ही तख्त पे बैठा उसने खत लिख दिया। खत मदीने पहुंच गया। हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ दिया। हुसैन आज़िम सफर हुए, इसने कूफा में लश्कर भेज दिया। कूफा के लोग खरीद लिए। हुसैन कूफा पहुंचेंगे, कूफा में शोरश बर्पा करेंगे, हुसैन को कैद करेंगे, कैद करके कूफा से शाम ले जाएंगे, हुसैन के हाथों में रस्सियां पहनाएंगे, खुद तख्त पे बैठेंगे, जैसे बाप खड़ा किया था वैसे हुसैन को खड़ा करेंगे और कह देंगे, जा हमने तुम्हें आजाद किया। हुसैन जहां ये पहुंचना चाहते थे ये पहुंच गए और हुसैन जहां आना चाहते थे वहां उतर आए। सरजमीन नैनवा ने हुसैन के पांव चूमे। करबला के सहरा ने उड़ के हुसैन का इस्तकबाल किया। फुरात की मौजों ने हुसैन को लब्बैक कहा। हुसैन इब्ने अली वहां ठहर गए। कत्ले हुसैन के बाद इसने कहा, हुसैन के कत्ल के बाद कौन बचा? उन्होंने कहा, पिसरे हुसैन, फर्जंदे हुसैन, नाम अली। इसका मकसद कामयाब हुआ, ले आओ इसी को शाम। लेकिन शाम से पहले ऐलान करवा देना, पता चल जाए कि वो आ रहा है, ताकि हमारी 40 हिजरी का अली की शहादत के बाद मेरे बाप की मेहनत, और 40 से पहले 11 हिजरी से लेके ये 61 हिजरी तक 50 साल की बनी उमैया की दिल में फैली हुई बुग़्ज़, अदावत, आज उसका अमली मुजाहरा है। जैसे जैसे कारवाने तौहीद और काफिला वहदत शाम की तरफ बढ़ रहा था, जमाना समझ रहा था ये कैदी कैद होके आ रहे हैं। हक ये था कि ये कातिलों को उल्टे पांव उनके घरों तक लेके आ रहे हैं। काफिला वहदत शाम के बाहर पहुंच चुका था और मनादी हो चुकी थी, ऐलान हो चुका था, जिसने बनी उमैया का रोब देखना वो शाम पहुंचे। वज़रा बुला लिए गए थे, रऊसा बुला लिए गए थे, अकाबरीन बुला लिए गए थे, शोरा बुला लिए गए थे, खतीब बुला लिए गए थे। शाम शहर सरकारी गेस्ट हाउस का दर्जा रख चुका था। घरों में मेहमान आ चुके थे, बाजार भर चुके थे, दरबार सज चुका था और वो कारवान वहदत करीब आ रहा था।
اور ان کے دلوں میں دشمنی اور عداوت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. بھڑاس نکلنے کا موقع ہے، اب بغض نکلے گا، اب بدلہ لیں گے، اب بدلہ لیں گے، اب بدلہ لیں گے. ادھر بدلے کی تڑپ تھی اور ادھر بھی انتقام تھا. بنی ہاشم کے افراد شام شہر میں داخل ہو چکے تھے. گزارتے گزارتے بازار سے دربار میں لے کے دربار کے مرکزی دروازے میں یہ قافلہ پہنچا. اس نے سر پہ اپنے باپ کا تاج رکھا، کاندھے پہ اپنے باپ کی دستار لی. بنی امیہ کے شجرہ خبیثہ کا وارث تخت پہ آیا اور اس نے تخت پہ آ کے کہا کہ اب پورا دربار بھرا ہوا ہے، آج بدلہ ہے، آج بدلہ ہے، آج بدلہ ہے. لوگ نہیں جانتے تھے کہ مکہ میں کیا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا فتح مکہ کیا ہے. شام والوں نے شام کا اسلام دیکھا تھا، مدینے والوں نے مدینے کا اسلام دیکھا تھا، کوفے والوں نے کوفے کا اسلام دیکھا تھا. نامہ نگار تھا کوئی نہیں، خبر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتی نہیں تھی. جو ہی یہ تخت پہ بیٹھا قافلہ وحدت دربار کے اندر داخل ہوا. سید الساجدین ظاہری طور پہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جو کوئی قمر ہے اور سجاد پڑھتے آ رہے ہیں. اس کے اندر سے خون کھولا. اس نے کہا میرا باپ سر اٹھا کے آیا تھا، یہ آ گیا ہے علی کا بیٹا، یہ آ گیا ہے حسین کا بیٹا، یہ آ گیا ہے مصطفیٰ کا بیٹا. اس نے کہا اٹھ میرا دادا دیکھ بدلہ لینے لگا، اٹھ میرا باپ دیکھ میں بدلہ لینے لگا ہوں. سجاد جیسے جیسے تخت کے قریب بڑھتے جا رہے تھے اس کے دل میں وہ انتقام کی آگ بھڑکتی ہوئی آ رہی تھی. وہی بدلہ، وہی مکہ کا فتح، وہ جام میں نے تجھے آزاد کیا، آج وہی جملہ میں واپس لوٹاؤں گا. انہوں نے تو تھوڑے سے لوگوں میں کہا تھا دیکھو میں نے شام بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کی خبر پہنچے گی. بنی امیہ نے بدلہ لے لیا. چلتے چلتے سید الساجدین اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اس نے اپنے اندر سے اپنے انتقام کی آگ کو الفاظ کی صورت دی اور وہ لفظ اس کے دل سے نکل کے اس کے حلق کی طرف سفر کرنا شروع ہوئے. اس کے الفاظ ابھی اس کی زبان کی نوک پہ پہنچے تھے اور یہ کہنے والا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. یا سید الساجدین کے پیچھے سے پردے سے کا ہاتھ آیا، اس نے سید الساجدین کو اپنے کاندھا پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے سجاد کو اپنے سامنے سے ہٹایا. ہٹا کے وہ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا، یبنۃ الکا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یبنۃ الکا. ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو تخت میں بیٹھا ہے غلام زادہ. شبرت الکا ہے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جبرت الکا ہے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. حلق خشک ہو گیا، خوشی نمی میں تبدیل ہو گئی، تکبر شرمندگی میں بدل گیا، نظر زمین پہ گڑ گئی. زبان تھی لیکن بول نہیں سکتا تھا، آنکھیں تھی لیکن اٹھا نہیں سکتا تھا. درباری اٹھے، کون ہے یہ بی بی؟ یہ حاکم وقت کو کہہ رہی ہے غلام کا بیٹا، کون ہو تم؟ شہزادے نے کہا ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اب مجمع بلایا اس کا تھا اور تقریر علی کی بیٹی کر رہے ہیں. مجمع اس کا بلایا تھا، تقریر علی کی بیٹی کر رہی ہے. شہزادی نے تقریر شروع کی، خطاب شروع ہوا علی کی بیٹی کا دربار میں. بی بی کہتی سنو شام والو، شاید تم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو، شاید تمہیں انہوں نے نہیں بتایا، فتح مکہ پہ میرے نانا نے اس کے دادا کو آزاد کیا تھا. اتنا جملہ کہنا تو لوگوں نے کہا تو کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا بنت پیغمبر، میں رسول کی بیٹی ہوں. نے کہا اچھا وہ رسول جو مکہ میں تھا کیا اس کا خاندان ابھی موجود ہے؟ فرمایا ہم ہیں وہی والے، ہم ہیں خانہ کعبہ کے متولی، ہم ہیں شجرہ طیبہ کے ثمر، ہم ہیں خاندان ابراہیم، ہم ہیں نسل اسماعیل، ہم ہیں صفا کی اولاد، ہم ہیں مروہ کی اولاد،
ہم ہیں خاندان وحی والے، ہم ہیں اللہ کے برگزیدہ افراد۔ یہ جملہ کہنے کے بعد یزید جس کے پاس ظاہری اقتدار تھا لیکن زمین پہ آنکھیں گڑی ہوئی تھی، بی بی نے دیکھے کہا یزید تو کیوں نہیں بولتا، میں اپنا خاندان بتا رہی، تو کیوں نہیں اپنے خاندان کا تعارف کرواتا؟ یہ کہنے کے بعد بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا اے شام کے روسا اور عمرہ اے کرائے کے خطیبوں، تمہیں یزید نے بلایا تھا، میں منبر پہ سامنے کھڑی ہو کے بتا رہی ہوں انا فاطمہ بنت محمد، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اب اسے کو زبان سے بتا اس کی ماں کا نام کیا؟ اب یہ بتائے یہ کس کا بیٹا ہے؟ میں بتا رہی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں، میں بتا رہی ہوں میں حسن کی بہن۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ دربار آخری جملے دربار میں خاموشی، ایک سکوت طاری ہو گیا۔ یہ غلام کا بیٹا ہے، یہ 40 سال سے ہمارے اوپر جو حکومت کر رہے تھے، یہ مکہ سے نکلے ہوئے وہ لوگ ہیں؟ تم غلام تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کے خاندان سے ہیں، کون ہو تم لوگ؟ اب اس نے دیکھا کہ دربار کی حالت بدل گئی ہے، اس نے اپنے خاندانی وزیر کو کھڑا کر جلدی کر بچا مجھے، اس سے پہلے کہ علی کی بیٹی میرے دربار کا منظر تبدیل کرے۔ اٹھا، اس کا سنو شام والو، سنو سنو سنو، خاموش ہو جاؤ، یقیناً یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بنت محمد ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے نبوت بنی ہاشم میں رکھی تو بنی امیہ نے اس عہدے کا احترام کیا اور بنی ہاشم کے اس فرد کو نبی مانا اور اس کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ جب اللہ نے وہی اختیار بنی امیہ کو دیا تو بنی ہاشم نے وہ کیوں نہیں کیا جو بنی امیہ نے کیا تھا؟ جب اختیار اللہ نے انہیں دیا تو بنی امیہ قبول کریں، اور جب اللہ اختیار بنی امیہ کو دے تو بنی ہاشم قبول کیوں نہ کریں؟ اللہ نے انہیں نبوت دی تھی اور اللہ نے انہیں خلافت دی ہے۔ یہ جملہ وہ تھا جس نے دربار کے دوبارہ ماحول کو بدل دیا۔ لوگ کہا ہاں 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 یہ ہونا چاہیے تھا، اگر اس کے دادا نے ان کے نانا کو نبی ماننا تھا تو جب اقتدار ان کے پاس آیا تو اب یہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں 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 اس کے اختیار کو ماننا چاہیے، ہاں ماننا چاہیے، کانوں میں بات، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ماننا چاہیے اس کے اختیار کو، ماننا چاہیے اس کے اختیار کو، ماننا چاہیے اس کے اختیار کو، ماننا چاہیے۔ یہ لفظ اتنا گونج رہا تھا دربار کے اندر، جس نے شام کی جامع مسجد اموی کو دیکھا ہوا ہے اتنی آواز گونج رہی تھی۔ علی کی بیٹی دیکھ رہی، یزید میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں شور بہت ہے، یہ شور خاموش کر۔ اس نے لوگوں سے کہا خاموش ہو جاؤ، جواب دینے لگی ہے۔ اب چہرے پہ اطمینان آیا، کیا دے گی جواب اس کا؟ وزیر کو شاباش دی، جیت لیا تو نے دربار کو، ماحول بدل دیا تم نے۔ لوگ خاموش، ہاں کیا کہنا چاہتی ہے یہ بی بی، کیا کہو گی؟ بولنے کی بی بی نے کہا نہیں، یہ تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، اگلی سطر وہیں کھڑی ہے جہاں آپ نے استقبال پہ کھڑے ہو جانا ہے، اس ہوا کو روک۔ یزید کہہ کر لگا ہوا کو کون روکے؟ بیکہ تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کیا جملہ کہا جا رہا ہے؟ جب اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے تو اس اختیار، بی بی کہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے، اچھا تو ایسے کر، تیرے دربار میں تیرے سپاہی گھوڑوں پہ ہیں، گھوڑے اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارے اپنے سپاہیوں سے کہ گھوڑوں کو سموں کو روکے۔ تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے، ان کی گردنوں میں گلے میں گھنٹیاں شور کر رہی ہیں، اونٹوں کو کہے گردنوں کو روکے۔ کہکا مار کے کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی، کیا کہہ رہی ہے حسین کی بہن؟ اونٹوں کے گلے روکوں، گھوڑوں کے سم روکوں، روشن دان کی ہوا روکوں، یہ سب کچھ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کرتا ہے۔ جب اسے کہا یہ سب اللہ کرتا ہے، بھی نے کہا اس کو خاموش۔ اتنا کہنا تھا جس روشن دان سے ہوا آئی تھی وہی رک گئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا زمین پہ نہیں رکھا، جس اونٹ نے گردن پھیری تھی اس نے واپس نہیں کی، جس بشر کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا سانس نتھنے سے باہر آیا تھا واپس نہیں آیا، جس کی دل کی دھڑکن تھی وہی رک گئی، جو خون گردش میں تھا وہ وہی قیام کر گیا، جو ہاتھ اٹھا تھا، جو پاؤں اٹھا تھا، جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، علی کی بیٹی چل کے آئی اور یزید کے ناپاک بدن پہ اس کی روح کو واپس کیا، اس نے اپنی آنکھوں کو جھپکا اور دیکھ کے لگا میرا پورا دربار پتھر کا بنا ہوا ہے، لوگ ہیں لیکن ہل نہیں رہے،
اختیار تیرے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا اختیار ہے جو تو نے استعمال کیا؟ بی بی نے کہا یہ وہی اختیار ہے جو غدیر میں اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ یہ ہے وہ اختیار جو غدیر میں اللہ نے ہمیں دیا، یہ ہے وہ اختیار جو میرا بھائی کربلا میں تمہیں منوا رہا تھا۔ تو کربلا آ جاتا، حسین تجھے منوا دیتا۔ تیری فکر بدلنے کے لیے زینب کو شام آنا پڑا ہے۔ جو کام بنی ہاشم کی تلواروں نے نہیں کیا، عقیلہ بنی ہاشم کے الفاظ نے کر دیا۔ جو کام بنی ہاشم کی تلواریں بدر، احد، خیبر و خندق، جمل و صفین و نہروان میں نہ کر سکی، لفظوں نے کر دیا۔ دو تقریروں نے رخ بدل دیا۔ میرا مولا تمہیں لے جائے حرمائے مقدس میں۔ کربلا میں حسین کے گنبد پہ علم ہے، حضرت عباس کے گنبد پہ علم ہے، کاظمین علم، سامرہ علم، مشہد علم، دو گنبدوں پہ تاج ہے۔ اللہ مولا صحت کے ساتھ زندگی دے، اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ دو گنبدوں پہ تاج ہے، ایک نجف میں علی کے گنبد پہ تاج ہے، ایک شام میں بی بی کے گنبد پہ تاج ہے۔ اگلی سطر اتنی وزنی ہے، عباس کے ہوتے ہوئے، حسین و حسن کے ہوتے ہوئے، تاج بیٹی کے سر پہ ہے۔ فاتح شام بنی علی کی بیٹی، الہی نظام کا تحفظ کیا، نشر کیا الہی نظام کو، بپا کی کربلا، پھیلائی کربلا۔ دو ہستیاں کربلا کے بعد کربلا کے نشر و اشاعت کے ادارے کو چلاتی رہی، سجاد و زینب۔ میرے لاکھوں سلام اس حسین کے اسیر بیٹے کو، جس کی آنکھوں سے پوری کربلا خون بن کے بہہ گئے۔ اگلی سطر عزاداروں کے لیے، اور یقیناً عزادار ہی اس لفظ کی قدر کریں گے۔ شعرا تشریف فرمائے، منقبت خان تشریف فرمائے، میرے بھائی شادمان رضا، بھائی زند رضا، ببر عباس، عمران نقوی، اللہ زندگی صحت کے ساتھ دے بھائی اسلم ہاشم کو، سہیل بھائی تشریف فرمائے، سادات و غیر سادات۔ میں سطر کہنے لگا ہوں، جتنا خون حسین کے بدن سے نکلا تھا اتنا سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ جس نے نہیں ہائے کہ اس کے لیے جملہ کہنے لگا، جسے ایک بار مارا گیا اسے حسین کہتے ہیں، جسے ہر موڑ پہ مارا گیا اسے سجاد۔ حسین نے کہا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، سجاد نے ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، یقیناً استجابت دعا ہے، مجلس حسین، جتنی بھی قبولیت دعا کی شرائط ہوتی ہیں وہ ساری پوری ہے۔ شب جمعہ، مجلس حسین، بارگاہ حسین، مصائب آل محمد، مومنین کی جماعت، یہ ساری شرائط پوری۔ مشکل سے مشکل دعا دلوں سے نکالو اور اپنی زبان پہ رکھو۔ میں جملہ کہوں تو ہائے کہے اور فرشتے قبولیت کی مہر لگا دیں۔ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد، عباس سے زیادہ شجاع تھے سجاد۔ ساجد شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے جملہ کا عباس سے زیادہ شجاع تھے سجاد، شاید کوئی بندہ کہے یہ جملہ میں نے خطابت میں کہہ دیا ہے، سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے ہیں۔ یہ طاقت امامت تھی جس نے سجاد کو کھڑا کیے رکھا۔ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے بازار،
کن کن منزلوں سے نہیں گزارا انہوں نے حسین کے سجاد کو، کن کن منازل سے نہیں گزرا حسین کا یہ بیٹا. یہی وجہ ہے پلٹ کے واپس مدینے آئے. صحابی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ 3 بار کہا الشام الشام الشام. مولا سب سے زیادہ روئے کہاں؟ فرمایا الشام الشام الشام. مولا آج تک وہ کون سا منظر ہے جو نہیں بھول رہا؟ فرمایا الشام الشام. 3 سوالوں کا جواب جب امام نے ایک ہی دیا، اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے. اس نے کہا ہم نہیں گئے شام، ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے. مولا اتنا تو بتا دے، آپ کی آنکھوں سے جو لہو نکلتا ہے مولا شام میں کیا ایسا ہوا تھا جو ابھی تک نہیں بھولے. میں وہ جملہ پڑھوں گا جسے سجاد نے اپنا سب سے بڑا مصائب کہا ہے. اللہ جانے اس مجمع میں وہ مصائب سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا جسے مولا سجاد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مصائب کہا. اس نے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی ہے؟ فرمایا اس وقت سجاد میں سب سے زیادہ مصیبت آئی جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. پچھلے رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. اس نے کہا مولا اس میں مصیبت کا لمحہ کون تھا؟ امام روک دے پہلی بار میں نے اپنی ماں کو بیٹھ کے چلتے ہوئے دیکھا ہے. میری پھپھی کی آواز ہے سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا. زمین پہ بیٹھ کے چلی علی کی بیٹی. سادات و غیر سادات ہم مصائب کتابوں میں پڑھتے ہیں، حوصلہ نہیں ہوتا. شاہ صاحب کے منبر پہ کیسے پڑھے؟ ڈر لگتا ہے. یہ بڑے نرم دل شیعہ ہے، یہ حسین کی ناز والی قوم ہے. ایک ایک روایت کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یہ منبر سے نہیں پڑھی جا سکتی. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں یار، اتنا ذہن میں رکھنا، جس سجاد نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی، جس نے بابے کی 13 ضربیں برداشت کر لی تھی، جس نے غازی کی کٹتی ہوئی لاش برداشت کر لی تھی، کچھ تو شام میں ہوا ہے جو اس کا جگر پھٹ گیا. کیا ہوا ہے شام میں جو سجاد کربلا میں لہو نہیں روئے؟ وہ شام کی گلیوں میں خون روتے رہے. اگر تیری آنکھیں فرات بننے کے لیے تیار ہیں، شام میں ہم صرف آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں پتھروں کی بارش ہوئی ہے. منبر پہ میرے سر پہ قرآن لے آؤ، مجھے علموں والے عباس کی قسم ہے صرف پتھروں کی بارش نہیں ہے. شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے. جس کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا اس نے وہ پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں وزنی برتن تھا اس نے برتن پھینکا. مولا سجاد کہتے جب ہم نے بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ کھڑی تھی علی کی بہو بیٹیاں. سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون. اتنی زخمی ہو گئی علی کی شہزادیاں، اتنی زخمی ہو گئی علی کی شہزادیاں. شام کی ایک کمینی عورت اپنے ہاتھ میں وزنی پتھر لے کے چھت پہ کھڑی تھی. اس کی کنیز نے پوچھا یہ پتھر کس کو مارے گی؟ یہ کہتی میں اس مستور کو ماروں گی جسے بازار میں چلنا نہیں آ رہا. میں معافی مانگ کے کہوں گا، کتابیں کہتی ہیں اصغر کی ماں اس کے مکان کے نیچے سے گزری، اس نے اپنے پتھر سے اصغر کی ماں کے سر کو زیادہ. علی کی زخمی بیٹی نے پتھر کو آتے ہوئے دیکھا. میری شہزادی نے اپنے آپ کو رباب کے اوپر کیا، سرے سیدہ زخمی ہو گیا. رو کے سرے حسین کو کہتی حسین گواہ رہنا میں نے تیرے حرم کی حفاظت کی ہے.
چلی گئی اس دربار میں جہاں نہیں جانا چاہتا، مر جاتی شیعہ قوم، بی بی تو کبھی شام نہ آتی، اتر جاتی ہماری بہنوں بیٹیوں کی چادریں، علی کی بیٹی تو شام نہ آتی۔ سخت جملہ ہے لیکن میں آخری 2 منٹ کی روایت پڑھ کے منبر چھوڑوں گا۔ اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے، تم مزاداروں کو سلامت رکھے، میرے تمہارے جو مرحومین ہیں ان روتی ہوئی آنکھوں کا صدقہ میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے، آج کی رات انہیں قبر میں زیارت امیر ہو، مولا ان کی مغفرت فرمائے، میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں حسین کے زداروں میں سے چن لے، ہمیں حسین کے نوکروں میں سے چن لے۔ دربار کے اندر آئیں علی کی بیٹیاں، یہ کمینہ 17 سیڑھیاں اونچے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جملہ پڑھ نہیں سکتا، میں غیر سید ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس ملعون کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے شراب کا جام تخت پہ رکھا، دیوار کے ساتھ کھڑی تھی قرآن کی آیتیں، یہ ملعون دے کے کہنے لگا ان میں سے زینب کون ہے، ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ پیچھے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے کہا وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ یہ دیکھا تھا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ وہ دیکھے کہتا ان سیدوں کی کنیز ہے۔ یہ کہنے لگا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا اس کنیز کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ملعون قریب گیا، جا کے کہنے لگا فضہ سے پردہ چھوڑ، ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جناب فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا، دیکھ کے کہنے لگی آج کے دن کے لیے تو نبی سے زندگی مانگی تھی، میں مر سکتی ہوں لیکن علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلا جملہ نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کر سکو گے، میں اشارہ دیتا ہوں تشبیہ سمجھ لینا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی وزنی چیز تھی، اس نے فضہ کے سر پہ رکھی، فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے سر پہ لہو کی پہلی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا، بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ، اماں پردہ چھوڑ، اماں پردہ چھوڑ۔ بی بی رو کے کہتی یہ ماں نہ کہے، یہ پردہ چھوڑنے کا نہ کہے، مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی دے کے کہتی اماں کب تک زخمی ہوگی؟ کہتی جب تک میری سانسوں میں سانس ہے۔ بی بی دے کہتی اماں کسی کو بلا لے۔ بی بی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، بی بی فضہ کہتی اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا 30 حبشیوں نے تلواریں نہام سے نکال لی، فضہ کے قریب آئے۔ بی بی دیکھ لی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، اٹھا کے لگا ہمارا ایک بادشاہ تھا جو مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی جو مدینے والے سادات کی نوکری کرتی ہے۔ بی بی دیکھ لی اس دربار میں وہ میمونہ ہے، تو پہچان جائے گا۔ بوڑھا حبشی دیکھ کہ قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تو نے اس دربار میں ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے، تو نہیں جانتی لوگ شراب پی رہے ہیں، تو نے ہماری شہزادی کا نام کیوں لیا ہے؟ فضہ تڑپ کے اپنے بالوں کو ہٹایا، سر پہ لہو کی لکیر تھی، دیکھ دی مجھے پہچان وہ میمونہ میں ہو۔ بوڑھا حبشی 4 قدم پیچھے ہٹا رہا، تو ہی میمونہ ہے، نہیں کروں گا تجھ سے کلام۔ نہ چھوڑتی سیدوں کی نوکری، نہ آتی شرابی کے دربار میں۔ بی بی فضہ دیکھ دی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہے، علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا۔ بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 30 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کہتے اترو ملعون تک سے نیچے، ہم دربار میں کھڑے ہیں اور تو نے ہمارے بادشاہ کی بیٹی کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ ادھر سے اتنا کہنا تھا، یزید نے کہنے لگا اس ضعیفہ کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو۔ علی کی بیٹی کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے دی عباس فضہ کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی وارث نہ آیا۔ سر حسین سے آواز آئی زینب اللہ ہمارا وارث۔ ماتم حسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین